کہا تھا کہ 11 تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ 11 تارے یہ تیرے بھائی ہیں، انہیں آج تو معاف کر دے، اور جو چاند تو نے دیکھا تھا وہ عزیز مصر ہے، اور سورج جو تجھے سجدہ کر رہا تھا وہ اللہ کا نبی یعقوب ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بچپن کے خواب کی تعبیر یہاں پر۔ اور سورہ یوسف کے متعلق قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص۔ قرآن میں جو ہے 1/3 حصہ قرآن کا واقعات ہیں پچھلے امتوں کے، 1/3 اس میں پچھلی امتوں کے واقعات، پچھلے نبیوں کے واقعات عبرت کے لیے بتائے جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام واقعات میں جتنے بھی قرآن نے بیان کیے، قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کے شروع میں اے محبوب ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سب سے بہترین قصہ کس کا؟ یوسف علیہ السلام کا۔ پوری زندگی ہے ان کی اس میں، سورہ یوسف میں، ان کی پیدائش کے وقت سے لے کر، یعنی شروع سے ان کے احوال سے لے کر ان کے اخیر عمر تک کے احوال اس سورہ میں آ گئے۔ یوسف علیہ السلام بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کی۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کو اسرائیل کہا گیا ہے، جن کے نام سے آج اسرائیل ملک بھی بنا ہوا ہے۔ اسرائیل ان کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور انہی کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بیٹے ہیں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام 11ویں نمبر پر تھے۔ 10 بیٹے اور تھے، 11ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے 11ویں نمبر پر پیدا ہوئے، ان کا جمال ایسا تھا کہ جو دیکھتا بلکہ جھپکانا بھول جائے۔ خوبصورتی اللہ نے کمال کی دی تھی یوسف علیہ السلام کو بچپن سے۔ اور جب باپ کا چھوٹا بیٹا وہ عزیز بھی ہوتا ہے، عام طور پر فطرت بھی ہے، اور یوسف علیہ السلام اخلاق میں بھی اور صورت میں سیرت میں بہت اعلیٰ تھے، باپ کے بہت قریب رہنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو لے کر چلتے تھے۔ تو ایک دن یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور وہ خواب سے ہی یہ سورہ شروع ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزوں، اللہ جس کو سب سے بہترین قصہ کہہ رہا ہے، یہ قصہ اپنے بچوں کو سنانا سب سے بہتر ہے۔ قرآن کا قصہ، قرآن کا واقعہ۔ اور کہاں لوگ آج چور پولیس کی کہانیاں، گڈے گڑیا کی کہانیاں، اور پتہ نہیں جل پری ہور پری کی کہانیاں، جھوٹ پر مبنی کہانیوں سے بچوں کی پرورش میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ہاں ان کو سچے واقعات جو انبیاء کرام کے ہیں یہ سنائیں۔ اسلامی تاریخ یہی رہی ہے، سیرت بھی یاد ہو جائے گی، تاریخ بھی یاد ہو جائے گی، اور ایمان بھی پختہ ہو جائے گا۔ ہر باپ اپنے بچوں کو، یا بڑی عمر کے لوگ جو گھروں میں ہیں، وہ جو کہانیاں سنایا کرتے تھے بچوں کو، سب سے بہتر ہے کہ وہ قرآن کی ان واقعات کو سنائیں۔ اللہ جس کو فرما رہا ہے سب سے بہترین قصہ۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں، اور اس خواب کا ذکر اپنے باپ سے کرتے ہیں۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ کہتے ہیں اے ابا جان، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، 11 تارے اور ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کون کہا؟ یوسف علیہ السلام۔ باپ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ جب انہوں نے حضرت یوسف سے بچپن میں ہی یہ خواب سنا تو کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا یہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت بولنا اس خواب کو، جو 10 بھائی ہیں تمہارے ان کے سامنے اس خواب کا ذکر مت کرنا، ورنہ وہ کچھ نہ کچھ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بھائیوں میں بھی حسد آتا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا تو نہیں، لیکن حسد آلریڈی ان بھائیوں کے دلوں میں آئے گیا تھا کہ ہمارے باپ سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں، یوسف کو چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں نہیں، ان کا بڑا مقام تھا، ایک بڑی امت ہے ان کی پیروی کرتی۔ بیت المقدس یعقوب علیہ السلام جہاں آباد رہے، فلسطین جہاں ہے، تو بھائیوں میں یہ حسد رہا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے یہی عزیز ہیں، جو کہتے ہیں نا سجادہ نشینی کی جنگ، دوڑ کہ باپ کے بعد میں بیٹھوں گا گدی پہ، باپ کے بعد میں رہوں گا۔ 10 لوگ ایک طرف ہو گئے، یوسف علیہ السلام ایک طرف۔ اب شیطان آیا، ان 10 کو وسوسے ڈالا کہ تم یوسف کا کام تمام کرو ورنہ تمہیں باپ کبھی چاہیں گے بھی نہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا کریں، آپس میں بیٹھ کر کے میٹنگ کیا، کہا کہ یوسف کو جو ہے مار ڈالتے ہیں۔ پھر ایک بھائی نے کہا مارو مت، جنگل میں لے جاتے ہیں، کہیں جا کر کسی کنویں میں ڈال کے آ جائیں گے۔ تو بھائیوں نے یہ مشورہ کیا، اور اس کے بعد کہا کہ پھر ان کو لے کر کیسے جائیں، ابا تو چھوڑیں گے نہیں ان کو ہمارے ساتھ۔ کہا ہم منا لیں گے۔ آئے یوسف علیہ السلام کے مانگ کے لیے، مطالبے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ سارے 10 آ کر کہتے ہیں ابا جان ہم جانا چاہتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، ہم تو جا رہے ہیں، ہمارا چھوٹا بھائی اگر سفر میں نہیں رہے گا تو مزہ نہیں آئے گا، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا، تفریح کرے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی بہت حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں اس کو اکیلا چھوڑ دو گے جنگل میں اور کوئی درندہ آ کر اسے کچھ نقصان پہنچا دیا۔ تو بھائیوں نے کہا اگر ایسا ہوا کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر ہم پر لعنت ہے، ہم کیسے بھائی ہوں گے، ہم یوسف کی پوری حفاظت کریں گے۔ جب یقین دلایا تو یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا والد گرامی نے، لے کر کے پلان کے مطابق آئے جنگل میں، اور آنے کے بعد تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد 10 نے مل کر کے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں موجود ایک کنویں میں ڈھکیل دیا۔ بہت پرانا کنواں تھا، زہریلے سانپ اس کنویں کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے ڈھکیل تو دیا، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ فوراً جبرائیل امین آئے، یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کنویں میں ایک جگہ بٹھا دیا، اور جتنے موذی جانور تھے سب کو حکم ہو گیا کہ تمہیں یہ ایذا دینے کے لیے نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ کوئی ایک سانپ نے بھی ٹچ نہیں کیا۔ ہاں موذی جانور اللہ کے نبیوں کو ایذا نہیں دیتے،
یوسف علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ اسی کنویں میں ملی. چھوٹی عمر میں جن لوگوں کو نبوت دی گئی ہے وہ 3 نبیوں کا ذکر آتا ہے. ایک حضرت یوسف علیہ السلام جو کنویں میں ان کو نبوت ملی, دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی, اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی بن کر کے آئے. یعنی یہ ظاہری دنیا میں جو کم عمر میں جن کی نبوت ہوئی, ورنہ نبوت کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کی نبوت نہیں. وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اب کنویں میں ڈھکیل دیا, واپس آ کر کے جنگل میں پلان کرنے لگے کہ اب کیا کریں گے. تو انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر کے اس کو کاٹ دیا, کاٹ کر اس کا خون, یوسف علیہ السلام کا جبہ نکال کر اس کو خون لگا دیا جگہ جگہ. یوسف علیہ السلام کو دھکیلنے سے پہلے ان کا جبہ اتار لیا ہوگا, اس کو خون لگا دیا, اور اس کے بعد رات کو روتے دھوتے اپنے گھر آئے اپنے باپ کے پاس. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, جھوٹے خون کے ساتھ آئے باپ کے پاس, اور پھر رونے لگے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا ونستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. ابا جان ہم کھیل رہے تھے, ہمارے سامان کے پاس یوسف کو بٹھائے تھے ہم, اور ہم کھیل میں مصروف تھے, اچانک ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا, لے چلا گیا. آپ کو یقین نہیں آئے گا, وما انت بمؤمن لنا, آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے, ہمیں پتہ ہے, لیکن دیکھیے یہ ہم جبہ لے آئے. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, یہ خون لگا ہوا ان کا قمیص ہے یوسف علیہ السلام. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ اس طرح کا حادثہ ہو جائے گا, واللہ المستعان, اب اللہ ہی مددگار ہے, فصبر جمیل, صبر سب سے بہتر ہے. یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام ان کے غم میں بہت روئے. اپنے بیٹے کی یاد میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی, بینائی ختم ہوئی یعقوب علیہ السلام کی. اب انہوں نے جو کام کیا صرف حسد کے مارے کیا, اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من حفر لاخیہ حفر اللہ لہ, جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے اللہ اس کے لیے کنواں کھودتا ہے. ہاں, یہ صرف یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوا, آج بھی یہ فارمولہ ہے. اگر آپ کسی کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں, اللہ آپ کے لیے کوئی گڑھا تیار فرمائے گا جس میں تم بھی جا کے گرو گے. کسی مسلمان کو پھنسانے کی کوشش کرنا یہ گڑھا کھودنا ہے, کسی مسلمان کو کہیں گرانے کی کوشش کرنا یہ اس کے لیے گڑھا کھودنے کی طرح ہے. یہ فارمولہ آج بھی چلے گا اور قیامت تک چلے گا کہ جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اللہ اس کے لیے گڑھا تیار فرماتا ہے. اب یہ آئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کام کس کے لیے کیے تھے کہ یوسف ہٹ جائے گا تو ہم باپ کے قریب ہو جائیں گے. الٹا ہو گیا, یعقوب علیہ السلام نے ان 10 کو دور کر دیا, کہا کہ تم میرے قریب بھی مت آنا. آج کے بعد کام کس کے لیے کیے تھے؟ قریب ہونے کے لیے. لیکن یہ چال الٹی پڑ گئی, یعقوب علیہ السلام ہمیشہ کے لیے ان کو دور کر دیے, تم دور ہو جاؤ سب کے سب. اب یہ معاملہ چلتا رہا. اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایک قافلہ گزر رہا تھا اس جنگل سے, اس قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا تھا. قافلہ یہ مصر جا رہا تھا. قافلے میں سے کسی نے پانی لانے کے لیے کنواں تلاشا, اور کنواں قریب میں تھا, ڈول ڈالا. تو ڈول ڈالتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر کے اوپر آ گئے, کنویں کے اوپر آ گئے. اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے, جہاں چاہے لے جائے. میں آپ کو یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بتاتا ہوں, ان کا سفر دیکھیں کہاں سے شروع ہوا. حاسدین کے شکار ہوتے رہے, لیکن سفر بڑا لمبا ہے یوسف علیہ السلام کا. اس کے بعد اس قافلے والوں نے جب دیکھا حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہمارے پاس آیا ہے, تو لے کر کے قافلے کے امیر کے پاس لائے, کہا کہ یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ حسن و جمال ان کا ایسا تھا کہ کوئی انسان ان کی طرح دکھتا نہیں تھا, بہت حسین و جمیل. کہا یہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے. قافلے والوں نے ساتھ لے لیا, اور جب وہ راستے سے چلتے تو جہاں سے چلتے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے. جب مصر پہنچے تو قافلے کے امیر نے سوچا کہ مفت میں کیوں دکھاؤں, پیسے لے کر کے دکھاؤں گا. اس نے ریٹ لگایا, روزانہ جس کو بھی دیکھنا ہے یوسف کو 1 درہم دے گا اور دیکھ کر کے جائے. دوپہر کے بعد 10 درہم لینے لگا, شام کے بعد 100 درہم لینے لگا. کمایا, خوب کمایا. کس کو؟ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھا کر. مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ تھی. جب خبر پھیل گئی, بڑے بڑے امیر بھی وہاں آئے. اب لوگوں میں دوسرے دن ان کے بیچنے کی بات شروع ہو گئی. بولی لگا دیا اس نے, قافلے کے امیر نے, کہ جس کو خریدنا ہے میرے پاس سے اس کو خریدے. بڑے بڑے پیسے والے یہ چاہتے تھے کہ یہ خرید کر کے اس نوجوان کو ہم اپنے پاس رکھ لیں. اور عزیز مصر, اس وقت جو مصر کا حاکم تھا اس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے, اس کی بیوی زلیخا, تاریخ میں ان کا نام موجود ہے, عزیز مصر کی بیوی زلیخا, یہ دیکھتے ہی اس قدر فدا ہو گئی کہ یہ نوجوان کو لے کر کے چلیں. عزیز مصر نے بہت بڑی قیمت دے کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اپنی بیوی کی وجہ سے. لے کر کے آیا, اپنے گھر پر رکھا. یوسف علیہ السلام کا سفر دیکھیں کہاں سے شروع ہوا ہے. ان کے گھر سے, ان کے باپ کے گھر سے, ان کے بھائیوں کے حسد کے شکار ہوئے, اور قافلے وہاں جا کر کے کنویں میں گرا دیے گئے. کنویں سے نکالے گئے, قافلے کے ہاں چڑھ گئے. قافلے میں آئے, بازار میں بک گئے. بازار سے آئے, عزیز مصر کے گھر میں پہنچ گئے. عزیز مصر کے گھر میں آئے تو ایک بات پھیل گئی شہر میں کہ زلیخا جو ہے ایک نوجوان کی عاشق ہو گئی ہے, فدا ہو گئی. یہ باتیں عورتوں میں بہت پھیلنے لگیں. تو زلیخا نے کیا کیا کہ ان عورتوں نے دیکھا نہیں یوسف کو, اس لیے اس طرح کی باتیں بنا رہی ہیں. سب عورتوں کو ایک دن دعوت میں بلایا اور کہا آ جاؤ میں تمہیں یوسف دکھاتی ہوں. لیکن سب کو جمع کر کے سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چاقو دی تیز, کہ جب میں کہوں تو کاٹ دینا. تو پھر سب عورتوں کے ہاتھ میں, جب یہ شہر کی سب رئیس عورتیں بیٹھی تھی, حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھے لباس کے ساتھ سجا کر کے زلیخا لے آتی ہے. عورتیں انہیں دیکھنے میں مصروف ہیں. حکم ہوا زلیخا کا کہ لیمو کاٹ دیں. عورتیں دیکھتے دیکھتے ایسی ماں ہو گئی کہ ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا اور چاروں انگلیاں کٹ گئی. تیز چاقو تھی, سب کی انگلیاں کٹ گئی. پتہ یہ چلا کہ انسان کبھی اتنا مدہوش ہوتا ہے کہ اس کو کٹنے کا احساس نہیں ہوتا.
اسی لیے امام اعظم نے فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھتے ہوئے عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، انہیں پتہ نہیں چلا، انشاءاللہ موت کے وقت ہم جمال مصطفیٰ دیکھ رہے ہوں گے اور ہمیں روح نکالنے کا درد نہیں ہوگا. اسرائیل روح نکال رہے ہوں گے اور سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوگا. یوسف کا حسن دیکھ کر کٹی ہوئی انگلیوں کا درد نہیں ہوتا تو جمال محمد دیکھ کر روح نکلنے کا بھی درد نہیں ہوگا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اعلیٰ حضرت نے فرمایا انگلیاں کٹ گئیں. پھر یوسف علیہ السلام گئے تو دیکھتی ہیں فلما سمعت بمکرہن، یہاں سے آئے تھے قطعن ایدیہن، اللہ فرماتا ہے وہ سب تو اپنے ہاتھ کاٹ لی. بعد میں انہیں احساس ہوا کہ لیمو تو نہیں کٹا، انگلیاں کٹ گئی ہیں. اب یہ کاٹی نہیں ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ کٹی ہے. کاٹنا اور ہوتا ہے، کٹ جانا اور ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق حضور کو دیکھ کر کے نہیں بلکہ صرف حضور کے نام پر اپنی انگلیاں نہیں بلکہ گردن بھی کٹا دیتے ہیں. ہاں، ادیب لائل پوری نے بہت اچھے انداز میں فرمایا، جو ان کی ایک طویل بحر والی نعت ہے عشق کے رنگ میں جب رنگ جائیں افکار، اس میں انہوں نے کہا ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموں سے تیری عظمت پر. یعنی بادشاہ تھا. سمرقند اور بخارا جو ہے دو شہر ہیں، یہ آج ازبکستان میں ہیں. سمرقند اور بخارا یہ شہر جو ہے بادشاہ نے اپنی محبوبہ کو گفٹ میں دیے تھے. دو شہر دے دیے تھے گفٹ میں. کیوں؟ اس کی محبوبہ کے رخسار پر گال پر ایک تل، ایک نشان تھا اور وہ بادشاہ کو بڑا پسند تھا. وہ تل کے نشان پر اس نے دو شہر قربان کیے، گفٹ میں دے دیے. تو شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموں سے تیری عظمت پر ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچے و بازار میں سر اپنا لیے کرنے کو نثار. ایک نہیں لاکھوں ہیں ہر کوچے ہر بازار میں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہے. بہرحال سورہ یوسف میں ہم الگ نہ جائیں، لیکن مزہ ہمارا اس وقت تک کمپلیٹ نہ ہو جب نام مصطفیٰ نہ آئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر تو ہوگا ہی. اسی لیے علامہ نظمی نے فرمایا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. بہرحال یوسف علیہ السلام وہاں رہتے رہے عزیز مصر کے گھر، لیکن ہوا یہ کہ ایک دن زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ میرے ساتھ یہ غلط کرنا چاہ رہے تھے. یوسف علیہ السلام پاک دامن اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی کبھی کسی بھی گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. مشہور قول ہے، کہا گیا ہے نبی کے دامن میں پیون تو ہو سکتا ہے دھبا نہیں ہوتا. پیون تو ہو سکتا ہے لیکن دھبا نہیں ہو سکتا، گناہوں کا دھبا نہیں. یوسف علیہ السلام پر جب یہ الزام لگایا زلیخا نے تو عزیز مصر نے جیل میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی تحقیق کے. وہاں پر ان لوگوں کو نہ جانے کون سی بات تھی، بے گناہ یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے. یوسف علیہ السلام جیل میں کتنے دن رہے پتہ ہے؟ یہاں تو بڑے سے بڑا قلم جب لگ جاتا ہے تب بھی جو ہے بیل ہو جاتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام 7 سال پہلے رہے. یہ تو یہاں پر عمر قید کی سزا ہے، اس کے بعد پھر 7 سال بڑھا دیے گئے. 14 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. 14 سال کسی کی لائف کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزر جائے، وہ بھی بغیر کسی جرم کے. میرے عزیزو آج بہت سارے ہمارے نوجوان جیلوں میں قید ہیں. میں ان سے کہتا ہوں ہمارے تو گناہ ہیں، ہماری تو خطائیں ہیں. اگر ہم جیلوں میں بند ہو جائیں بیٹھ جائیں تو صبر کر لینا چاہیے اس نبی کو دیکھ کر کے جس کا دامن پورا پاک تھا پھر بھی 14 سال جیل کے اندر بیٹھے رہے. اور اللہ کریم کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں. جیل تک پہنچ گئے یوسف علیہ السلام، باپ کی نگرانی سے نکل کر کے بھائیوں کے ہاتھ، بھائیوں کے ہاتھوں سے کنویں میں، کنویں سے نکل کر کے قافلے کے ہاتھ، قافلے سے آ کر بازار میں، بازار سے آ کر عزیز مصر کے گھر میں، عزیز مصر کے گھر سے نکل کر پھر جیل میں. جیل میں 14 سال گزرے. وہاں 2 قیدی اور بھی تھے، انہوں نے خواب دیکھے. یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے، سچی سچی تعبیر. تو وہ دونوں قیدی جو ہے انہوں نے ایک بار خواب دیکھا، اس خواب کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے. وقال الآخر انی ارانی اعصر خمرا ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. دونوں نے خواب دیکھا تھا. ایک نے دیکھا میں انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے دیکھا میں ایک تھال میں کوئی چیز لے کر جا رہا ہوں، پرندے روٹی جو ہے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. ان کی کیا تعبیر ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تعبیر بتاؤں گا، میرا ایک کام کرنا ہے. اب 14 سال کے بعد عزیز مصر بدل گیا تھا، بادشاہ مصر ختم ہو گیا. وہ پہلے والا جو زلیخا کا شوہر تھا ختم ہو گیا، دوسرا عزیز مصر تھا اس وقت جو تھا مصر کا بادشاہ. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کہا میں تعبیر بتاؤں گا، ان میں سے ایک آدمی رہا ہونے والا ہے، آزاد ہونے والا ہے، لیکن وہ جا کر کے بادشاہ کے پاس میرا پیغام پہنچا دے. نہیں، یہ واقعہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں جب 7 سال گزرے تب کا. آپ نے تعبیر میں بتایا جس کے سر کے اوپر سے روٹیاں کھا رہے تھے پرندے اس کو موت کی سزا ہونے والی ہے، اور جس کے خواب میں تو نے دیکھا کہ انگور کا رس نچوڑ رہا ہے عنقریب تجھے آزادی کا پروانہ ملنے والا ہے. تھوڑے ہی دن کے بعد حکم آیا جیل کا یہی کہ ان میں سے ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہے اور دوسرے کو جو ہے رہائی مل گئی. جو آزاد ہوا وہ چلا گیا، لیکن جانے کے بعد بھول گیا یوسف علیہ السلام کا پیغام وہاں بادشاہ مصر تک پہنچایا بھی نہیں کہ ایک قیدی اندر بغیر کسی جرم کے قید ہے، نہیں بتایا. 7 سال پھر گزر گئے. اب جو بادشاہ مصر تھا اس نے خود خواب دیکھا، وہ بھی خواب کا ذکر اس سورے میں موجود ہے. وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف. بادشاہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ 7 موٹی تازی بھینسیں ہیں خواب میں.
اور 7 सूखी भैंसें हैं और 7 हरी घास के ओट और 7 सूखी हुई घास के ओट। और उसे कुछ समझ में नहीं आया क्या चीजें हैं। सुबह उठ करके नजुमियों से पूछने लगा इस ख्वाब की ताबीर क्या है। नजुमी जो ज्योतिष होते हैं वो अटकल पच्छू मारते रहते हैं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, एग्जैक्ट कोई नहीं बोलता। हाँ, आज हमारे भी लोग सुबह उठ करके राशि देखने पे बैठे रहते हैं और बहुत सारे चैनल तो यही चला भी रहे हैं कि उनको रोजाना वो बताना रहता है आज शनि यहाँ देख रहा है, आज शनि वहाँ देख रहा है, और उनको खुद पता नहीं उनका शनि कहाँ देख रहा है। और बहुत सारे लोग इस पर ऐसा बिलीव करके चलते हैं। हाँ, मैंने देखा एक साहब रास्ते में आधा सफर करके वापस भाग रहे थे कार चलाते हुए, हमारी मुलाकात हुई, क्यों फिर वापस क्यों जा रहे हैं। कहा ये जो शर्ट है ना लाल शर्ट, मना किया गया आज लाल शर्ट मुझे नहीं पहनना है, हमारे गुरु ने आज मना किया इसलिए खोलने जा रहा हूँ। कहा होगा क्या। कहा नहीं, उन्होंने कहा है कि आज तुम्हें ये कपड़ा नहीं पहनना है। ये तमाम चीज़ों पर चलते रहते हैं। ख्वाबों की ताबीर का इल्म ये अहले हक को अल्लाह ताला ने अता फरमाया और नबूवत का हिस्सा है ये ख्वाबों को, मोमिन के सच्चे ख्वाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे, बादशाह ने जब ये ख्वाब बताया तो कोई नजूमी बता नहीं सका। उसके दरबार में वो जेल से छूटा हुआ कैदी मौजूद था जिसकी ख्वाब की ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई थी 7 साल पहले। उसने कहा कि मैं कैदी एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जेल में जो नाहक कैद में है और वो ख्वाबों की सच्ची सच्ची ताबीर बताता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बादशाह ने भेजा, जाओ उससे ख्वाबों की ताबीर पूछ के आओ। अफ्तिना फी सब'i बकरात। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाकर के लोगों ने पूछा हमारे बादशाह ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे यहाँ से आज़ाद करो, मैं ख्वाब की ताबीर बताता हूँ। बादशाह ने बड़े एजाज के साथ तलब किया। आपने बताया तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि अब तेरे मुल्क में 7 साल खुशहाली के आएंगे, बहुत गल्ला अनाज सब होगा। उसके अचानक 7 साल के बाद वाले जो 7 साल होंगे बहुत सूखा पड़ जाएगा, लोग कंगाल होंगे, मुफलिस हो जाएंगे, यहाँ तक कि उनका सारा सामान बिक जाएगा, लोग भी अपने आप को बेच देंगे। तो करूँ क्या। बादशाह ने पूछा, कहा कि 7 साल जो होंगे इन्हीं में जखीरा जमा कर लो कि अगले 7 साल जब सूखा पड़ेगा तो ये जमा शुदा माल तुम अपने रियायत पर खर्चा करोगे। बादशाह को ये ताबीर पसंद आई और उसने देखा भी कि 7 साल इतनी खुशहालियाँ आई तो उसने ये सब जमा करना शुरू किया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने आज़ाद करके अपने वजीरों में शामिल कर लिया, वजीरों में शामिल कर लिया। अब कहाँ से सफ़र कहाँ पहुँचा, अल्लाह फरमाता है वो कज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, हमने यूसुफ को इसी तरह ज़मीन का करार अता किया। जेल से निकाल कर सीधा वजीर आज़म हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे। 7 साल के बाद जब सूखा पड़ गया हर जगह, मिस्र में ऐसा सूखा पड़ गया था कि लोग अपने आप को बेचने पर मजबूर हो गए थे। और जब बादशाह के यहाँ से गल्ला तकसीम हो रहा था रियाया को, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो 10 भाई याकूब अलैहिस्सलाम के साथ जो ज़माना बीत गया, उनके यहाँ भी मुफलिसी ऐसी आई, गुर्बत ऐसी आई, कहत वो भी बादशाह के यहाँ गल्ला लेने के लिए आ गए। अब उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम वज़ीर आज़म हैं, बादशाह के यहाँ वज़ीर आज़म है। भाई जब आ रहे थे, इत्तेफाक की बात यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में जब याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रोने लगे तो अल्लाह ने उनको एक और बेटा अता किया जिनका नाम बिन्यामीन था। बिन्यामीन, आज ये यहूदी वो नाम रखते हैं बिंजामिन, वो बिन्यामीन है यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस बेटे को बहुत ज़्यादा चाहते थे। ये बात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम थी कि मेरे बाद मेरा छोटा भाई पैदा हुआ, उसको याकूब अलैहिस्सलाम अब दूर करते ही नहीं थे। अब ये 10 भाई आए थे जब बादशाह के यहाँ पहुंचे गल्ला लेने के लिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो उनको पहचान लिया लेकिन वो इनको नहीं पहचानते थे। उनको तो ये लगा कि कब क्या हमने कुएं में डाल दिया, खत्म हो गई कहानी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन भाइयों का गल्ला रोक दिया, कहा बांटने वाले से कि इनको पहले तलब करो। पूछा कितने लोग हैं तुम्हारे घर में, कहा हम लोग हैं, हमारे बाप हैं, हमारे एक भाई हैं। कहा जाओ अपने छोटे भाई को भी साथ में ले आओ, जब तक वो नहीं आएगा तुम्हें गल्ला नहीं दिया जाएगा। वो 10 ने कहा हमारे बाप उनको नहीं भेजते। कहा क्यों नहीं भेजते। कहा हमारे एक भाई के साथ हादसा हुआ था पहले, अब हमारे बाप उस छोटे भाई को नहीं भेजते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जब तक तुम्हारा वो छोटा भाई आएगा नहीं तुम्हें गल्ला दिया नहीं जाएगा। वापस चले आए। बाप याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे जो अजीज़ मिस्र का वज़ीर आज़म है वो बड़ा सख्त आदमी है, वो बड़ा सख्त आदमी है, वो गल्ला नहीं देता, आप हमारे छोटे भाई को साथ भेजें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे मुझे फिर खौफ है कि इसके साथ भी तुम कुछ गलत ना कर जाओ। बहुत रोए, 10 ने कहा एक गलती हुई, आप गलती नहीं करेंगे, आप भेज दें अल्लाह के लिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेज दिया। बड़ी मिन्नत समाजत करने के बाद जब ये आए अपने छोटे भाई को लेकर के, गल्ला जब तकसीम हो रहा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको गल्ला दिया और छोटे भाई के थैले में सोने की कटोरी डाल दी जिससे तकसीम होता था गल्ला। और उसके बाद वो लोग गल्ला लेकर के बाहर निकले थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि शाही खजाने की सोने की कटोरी चोरी हो गई है, चेकिंग करो किसके पास है। सारे लोगों के थैले चेक किए गए तो हज़रत बिन्यामीन के पास मिली जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा पकड़ो इनको, गिरफ्तार करके लाए। अब वो 10 रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, हमारी तो मौत आ जाएगी, हम अपने बाप के पास जा ना सकेंगे, छोड़ दें, हम 10 को ले लें, इसको छोड़ दें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, इसी को हम रखेंगे, इसी को हम रखेंगे और उस वक्त तक हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम अपने बाप को लेकर नहीं आते। अब वो भाई रोने लगे, कहा हमारे बाप नहीं आ सकते, उनकी आंखें नहीं है, बुढ़ापा है, बहुत गम में रोते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा किस गम में रोते हैं। कहा उनका एक अजीज़ बेटा इंतकाल कर गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को रोना आ गया, अपने बाप की मोहब्बत थी कि अब्बा जान इतने सालों से मेरे गम में रो रहे हैं। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा उतारा और कहा उन भाइयों के हाथ में दिया, कहा जाना अपने बाप के पास इस जुब्बे को दे देना, वो आएंगे, ये जुब्बा लेकर के ज़रूर आएंगे, जाओ
یہ دسو یوسف علیہ السلام کا جبہ لے کر چلنے لگے. اس وقت تک بھائیوں کو نہیں معلوم یہ یوسف ہے. جب وہ لے کر کے چلنے لگے, سنو قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر, نہیں بلکہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. گھر والے جو بیویاں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی, وہ اکیلے تھے, آنکھیں نہیں ہیں. ابھی یہ بھائی آئے نہیں, راستے میں ہیں. گھر میں حضرت یعقوب علیہ السلام زور زور سے ادھر ادھر سے چلتے اور کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ پرانی محبت میں کھوئے ہوئے ہیں, کہاں یوسف ابھی اس زمانے میں. یعقوب علیہ السلام کہنے لگے نہیں, مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. نبی ہے جو اپنے بیٹے کی خوشبو سونگھ سکتا ہے. اور جب وہ جبہ لے کر کے بھائی پہنچے تو قرآن میں القاہ علی وجہہ, بھائیوں نے وہ جبہ لا کر یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا. اللہ فرماتا ہے فرتد بصیرا, ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ گئی, آنکھیں واپس آ گئی, وہ دیکھنے لگ گئے. اللہ اکبر. قرآن کی آیتیں شاہد ہیں, ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کی آنکھیں لا رہا ہے. ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کو فائدہ دے رہا ہے, تو پھر نبی کا منہ مبارک امتی کو کیوں نہیں فائدہ دے سکتا؟ نبی کے قدم جہاں پر لگے وہ مٹی ہمارے لیے شفا کیوں نہیں ہو سکتی؟ یقیناً شفا ہے. یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے اور اپنے اپنے محبت کی بات ہے. وہ قرآن تو پڑھتے ہیں, شاید یہ آیت کھا جاتے ہوں گے. پوچھو ان کو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس کیسے آئی تھی؟ وہ جبہ یوسف سے آئی تھی, جبہ یوسف سے آئی تھی. بہرحال یعقوب علیہ السلام چل کر کے آئے بھائیوں کے ساتھ. کتنے لوگ ہیں آپ؟ 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بیٹے تو وہاں گرفتار ہیں, بنیامین. اب جب پہنچے مصر پہنچے تو یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے یوسف علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ خود باہر آئے. جب یعقوب علیہ السلام آئے, یوسف علیہ السلام کو دیکھا, وہ جمال جہاں آ رہا, اپنے بیٹے کو کیسے نہ پہچانتے. آپ نے کہا کہ اللہ نے یوسف کو میرے زندہ رکھا, یہ یوسف ہے. تو 10 بھائی نہیں 11 بھائی پورے کے پورے سجدے میں گر گئے, اور یعقوب علیہ السلام بھی سجدے میں گئے, اور بادشاہ مصر بھی سجدے میں گرا. اور اس کے بعد یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا یوسف علیہ السلام کے لیے, وہ اللہ کے رسول ہیں. جب سجدے سے اٹھے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا بچپن میں جو تو نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر یہی ہے. تو نے دیکھا تھا کہ 11 تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں, وہ 11 تارے یہ تیرے بھائی ہیں, انہیں آج تو معاف کر دے. اور جو چاند تو نے دیکھا تھا وہ عزیز مصر ہے, اور سورج جو تجھے سجدہ کر رہا تھا وہ اللہ کا نبی یعقوب ہے. یہ یوسف علیہ السلام کے بچپن کے خواب کی تعبیر یہاں مکمل ہوئی. پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا, کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہاری پکڑ نہیں ہوگی, اللہ تمہیں معاف کرے گا.